ہمارے اس مدرسے کے طالب علم محمد شبیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بیان فرمائیں۔ ان کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جلوہ جمال حق کا دکھایا حضور نے، جلوہ جمال حق کا دکھایا حضور نے، ہر نقش ماں سوا کو مٹایا حضور نے، راستہ جنت کا بھی بتایا حضور نے، نار و دوزخ سے بھی بچایا حضور نے. جس پر نگاہ پڑ گئی تابند ہو گیا، جس پر نگاہ پڑ گئی تابند ہو گیا، ذروں کو آفتاب بنایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام قابل صدر اساتذہ اکرام، علماء اکرام، طلباء اعزام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مبارک محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کروں گا وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. سامعین محترم، دنیاوی قانون تو یہ ہے کہ استاد جس قدر حمد کے قابل ہوگا تو شاگرد میں بھی اسی قدر قابلیت و اکملیت کے آثار آیا ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں کا منبع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ معلم بھی ہے، کیونکہ میں جہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر و احد میں شمشیر و سنان کی ہم رکابی کرتے دیکھتا ہوں تو وہاں مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلمی اعظم کی حیثیت سے صفوہ کی مصنوعی تدریس پر جلوہ افروز نظر آتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی تدریس پر بیٹھ کر آج سے 14 صدیاں قبل جو درس دیا، آج جدید دنیا معلمی اعظم کے درس کو تجربات و تجزیات سے ثابت کر رہی ہے. سامعین محترم، ذرا غور کرنا، میرے نبی کو امی کہا گیا. امی کا مطلب تو ان پڑھ ہے، امی کا مطلب تو انجان ہے، لیکن نہیں، یہ مطلب تو میری اور تیری فہم ناقص کے مطابق ہے اور یہ تو لغت کے قواعد کی روح سے ہے. لیکن ذرا غور کرنا، میرے رب کی حکمت پر امی کے الف سے مراد آدم علیہ السلام اور میم سے مراد مسیح علیہ السلام ہے، اور یہ نسبت بھی ہے جو میرے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے. گویا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء کے علم و کمالات کا مجموعہ میرے نبی ہے. سامعین محترم، اب یہ جانتے ہوئے دقت نہیں ہوگی کہ دعوت نوح علیہ السلام کا علم میرے نبی کے پاس ہے، الہانی داؤد علیہ السلام کا علم میرے نبی کے پاس ہے، دعائے خلیل علیہ السلام کا علم میرے نبی کے پاس ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا علم میرے نبی کے پاس ہے، بادشاہت سلیمانی علیہ السلام کا علم میرے نبی کے پاس ہے، صبر ایوب علیہ السلام کا علم میرے نبی کے پاس ہے، امید یعقوب علیہ السلام کا علم میرے نبی کے پاس ہے، امامت ہارون علیہ
والسلام کا علم میرے نبی کے پاس ہے، جلال موسیٰ علیہ السلام کا علم میرے نبی کے پاس ہے، کمال عیسیٰ علیہ السلام کا علم میرے نبی کے پاس ہے، تب تو میری زبان یہ کہنے کو تڑپتی ہے اس معلم اعظم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، اس معلم اعظم نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہ دی، کئی موڑ دیے۔ سامعین محترم، میرے نبی دنیا کا عظیم معلم ہے۔ میرے نبی جب صدیق اکبر کا معلم بنا تو اسے صداقت کی اعلیٰ بلندیوں پہ فائز کر دیا، جب عمر کا معلم بنا تو عدل کا امام بنا دیا، جب عثمان کا معلم بنا تو جرت کی داستان بنا دیا، ارے جب معاویہ کا معلم بنا تو سزادانوں کا رہنما بنا دیا، جب زرار کا معلم بنا تو تنی تنہا نے 30 کو شکست دے دی، مصعب کا معلم بنا تو چاند جیسی دمکتی جوانی نچاور کر دی، ابن عوف کا معلم بنا تو رئیس رؤساء سے فقر پر پہنچا دیا، حضرت طلحہ کا معلم بنا تو دنیا میں جنت کا مالک بنا دیا، ابو عبیدہ کا معلم بنا تو فاتح شام بنا دیا، حبشہ کے بلال کا معلم بنا تو مؤذن رسول بنا دیا۔ انہی حالات کو دیکھ کر شاعر تڑپ اٹھا اور بزبانی حال یہ اعلان کر دیا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ سامعین محترم، آئیے ذرا عظیم معلم کی درسگاہ کا مطالعہ کرے۔ دیکھو یہ طالب کون ہے؟ یہ تو نبی کے سسر ابو بکر و عمر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو نبی کریم کے داماد عثمان و علی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ قریشی قبیلے کے طلحہ و زبیر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ دوسی قبیلے کے ابو ہریرہ اور طفیل بن عمر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ غفاری قبیلے کے ابو ذر غفاری اور انس بن مالک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بلال حبشی اور صہیب ہے۔ میرے دوستو، آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔